دنیا کے حسین ترین احساسات میں سے ایک احساس امی سے باتیں کرنا ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگے تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ بیوی کو غلام بنانا یہ کلچر ہے، بیوی کا غلام بن جانا یہ لبرل ازم ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا یہ دین ہے۔ اپنی آنکھوں کے نیچے سیاہی صرف آپ کی خفیہ لڑائیوں کا رنگ ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانیوں میں آسانیوں اور کامیابیوں کی خوشبو کھیرتی ہیں۔ ضمیر ہمارے جسم میں ایسی مقدس آواز ہے جو ہم سے کہتی ہے، ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، کوئی ہستی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ ہم کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سے الگ نہ ہوں، وہی تو ایک سچا دوست ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اگر یہ طے ہے جو دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا، تو کیوں نہ دعا دی جائے۔